صحت کی نعمت، تندرستی کی نعمت۔ او میرے نوجوانوں، آج اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے۔ اس صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ کل اللہ نہ کرے لاٹھی لے کر کے مسجد میں آنا پڑے گا، اور کانپتے کانپتے لاٹھی لے کر کے جب مسجد میں آؤ گے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور تمہیں احساس ہوگا کاش جب میں 20 سال کا ہٹا کٹا نوجوان تھا، جب میں تندرست تھا، کاش تب میں مسجد میں نماز کے لیے آیا ہوتا۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھ۔ ابھی آپ نے بالکل لیٹسٹ معاملہ دیکھا، آپ کے اسی علاقے میں، اسی جھارکھنڈ کی سرزمین میں ایک نوجوان عالم دین کا انتقال ہوا۔ ہمارے بڑے قریبی، ہمارے بڑے عزیز مولانا اسلم حقانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ کتنی عمر تھی؟ میں سمجھتا ہوں مشکل سے 50 سال کی عمر رہی ہوگی۔ پچھلے مہینے میں 30 مارچ کو پروگرام تھا، اور اسی علاقے میں مجلہ ڈی میں میرا پروگرام تھا۔ میں برطلہ میں رات میں سویا ہوا تھا، گہری نیند میں سویا تھا۔ اسلم حقانی صاحب آئے، مجھے اٹھانے کی کوشش کی، میں سویا ہوا تھا، نہیں اٹھ پایا۔ نیند کھلی، فون آیا، مولانا آپ میرے علاقے میں آئے، میرے گھر سے چائے پی کے ضرور جائیے گا۔ میں وہاں سے ان کے گھر گیا، چائے ناشتہ کرایا، اپنا مدرسہ دکھایا، بچیوں کے لیے کمرے بنا رہے تھے، کمرے دکھایا، مجھ سے ویڈیو بھی ریکارڈ کروایا۔ کیا خبر تھی کہ 30 مارچ کو جو انسان اپنے مدرسے کا دورہ کروا رہا ہے، اپریل کے آخر آتے آتے وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اسٹون کا آپریشن تو ہزاروں لاکھوں لوگ کرواتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آنے والا ہو، جب موت لکھی جا چکی ہو، وہ آپریشن کرنے والا کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں تھا۔ کل ان کے چھوٹے بھائی کا فون آیا، میں نے کہا کیا بات تھی؟ کیا ڈاکٹر نے لاپرواہی کر دی؟ کیا علاج میں کمی ہو گئی؟ کہا نہیں مولانا، ڈاکٹر بہت ماہر تھا، میرے والد کا بھی آپریشن اسی نے کیا تھا، بہت سارے مریضوں کا آپریشن اس نے کیا تھا، میرے والد صاحب آپریشن کے 20 منٹ کے بعد چلنے لگے تھے۔ کہا ڈاکٹر میں کوئی کمی نہیں تھی، علاج میں کوئی کمی نہیں تھی، بس اتنا ہی کہنا پڑے گا کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا اور بھائی کی موت کا وقت طے ہو چکا تھا۔ ان کا بیٹا جو حافظ قرآن بھی ہے اور عالم دین بن رہا ہے، اپنے باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے اور روتا چلا جا رہا ہے، اپنے آنسو پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ او لوگوں، یہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ کب یہ زندگی ختم ہو جائے گی؟ کب آپ دنیا کے لیے مرحوم ہو جائیں گے؟ کب آپ دنیا کے لیے، آج آپ ہیں اور کل دنیا آپ کو تھا کے نام سے یاد کرے گی۔ فلاں صاحب بہت اچھے تھے، بہت اچھا باپ تھا، بہت اچھا شوہر تھا، بہت اچھا بیٹا تھا۔ آج آپ ہیں اور کل تھا بن جائیں گے۔ اس کے پہلے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے گریبانوں میں جھانک لو، اپنے عمل کی اصلاح کر لو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں۔ ایک تندرستی کی نعمت ہے اور ایک وقت کی نعمت ہے، ٹائم کی نعمت ہے۔ گرمی کا موسم ہے، کبھی بازار میں آپ چلے جائیے، کہیں برف بک رہا ہوگا، برف بیچنے والا، کبھی آپ نے غور کیا ہے برف بیچنے والا جتنی دیر اس کے برف بیچنے میں جتنا ٹائم لگے گا، اتنا زیادہ اس کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں اس کا برف پگھل نہ جائے، کہیں اس کا برف برباد نہ ہو جائے۔ ایک سلف میں سے ایک صاحب کہتے ہیں میں مارکیٹ گیا، میں بازار گیا اور میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ صبح کو برف بیچنے نکلا تھا اور دوپہر ہو گئی اور اس کا برف نہیں بک رہا تھا، اور وہ چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا او لوگوں، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل برباد ہو جائے، میرا سرمایہ، میری پونجی لٹ جائے، میرا برف پگھل جائے، او لوگوں میرا برف خرید لو اس کے پہلے کہ میری پونجی پگھل جائے۔ وہ کہنے لگے، اس برف بیچنے والے کو دیکھ کر مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آئی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
زمانے کی قسم، اے انسان تو بہت بڑے گھاٹے میں، تو بہت بڑے خسارے میں، تو نے اگر اپنے سمے کا، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو نے اپنے انسانوں نے ظلم و ستم کی سب سیمائیں پار کی، انسانوں نے ظلم و ستم کی سب سیمائیں پار کی، دیکھ رے مولا کیا حالت ہو گئی تیرے سنسار کی، سب مخلوق میں افضل اشرف جس کو تو نے بنایا تھا، سب مخلوق میں افضل اشرف جس کو تو نے بنایا تھا، جس کے واسطے پانی پہ دھرتی کا فرش بچھایا تھا، فی احسن تقویم کے پیکر حیوانوں سے بدتر ہیں، فی احسن تقویم کے پیکر انسانوں سے بدتر ہیں، عرض کے خلفاء شیطانوں اور حیوانوں سے بڑھ کر ہیں، پھیلی ہے ہر سو بیماری ظلم اور اتیاچار کی، انسانوں نے ظلم و ستم کی سب سیمائیں پار کی، دیکھ رے مولا کیا حالت ہو گئی تیرے سنسار کی، عائشہ نے مسلم ہو کر کیوں ایسا قدم اٹھایا تھا، کتنی رہی ہوگی بے بس جو موت کو گلے لگایا تھا، آج ہے عائشہ کل فاطمہ بھی یہ قدم اٹھائے گی، میرے سماج سے جہیز کی یہ لعنت گر نہ جائے گی، تو بن جائے گی دھرتی پہ بوجھ یہ پتلی پیار کی، دیکھ رے مولا کیا حالت ہو گئی تیرے سنسار کی، میرے نبی نے فرمایا بیٹی رحمت ہی رحمت ہے، لعنت ہو اس پر جو یہ کہتا ہے زحمت ہی زحمت ہے، کب تک فاطمہ مریم سیتا خون کے آنسو بہائیں گی، سسرالوں میں آخر کب تک بہویں جلائی جائیں گی، کیسے بنے گی دلہن بیٹی مزدور و لاچار کی، انسانوں نے ظلم و ستم کی سب سیمائیں پار کی۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، گنگا ندی کے کنارے واقع اس گاؤں لال بتھانی میں مجھے یاد آتا ہے بہت پہلے، غالباً 2009 میں ایک پروگرام کے سلسلے میں آیا تھا۔ اگر یہ تاریخ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 17 سال کے بعد میں اس گاؤں میں آ رہا ہوں۔ بیچ میں کئی مرتبہ لوگوں نے یہاں دعوت دی، مگر میں اپنی مصروفیات اور اپنی مجبوریوں کے سبب نہیں آ سکا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آج کے اس اجلاس کے منتظمین کا، بالخصوص اس گاؤں کے ایک اہم فرد افضل سر کا، جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور کل جب موسم گڑبڑ ہوا اور کل کا پورا پروگرام بارش کی نذر ہو گیا، تو مجھے لگا کہ شاید آج بھی موسم صحیح نہیں رہے گا اور پروگرام ہونا مشکل ہوگا۔ صبح میں نے جلسے کے منتظمین سے رابطہ کیا کہ بھئی میں بنارس سے نکلوں یا نہ نکلوں، تو
تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں آپ آئیے، موسم آج صحیح ہے، انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ اور اس کے بعد جب میں بنارس سے دوپہر میں چلا ہوں اور راستے کی مشکلات کو پار کرتے کرتے میرا ٹارگٹ یہ تھا 11 بجے 11:30 بجے تک میں لال بتھانی پہنچ جاؤں گا، مگر بارش کی وجہ سے خاص طور سے مرزا چوکی کے پاس راستہ بہت خراب تھا، ٹرکوں کا جام لگا ہے، جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے۔ تو ہمارے ڈرائیور صاحب نے بھی بہت رسک لے کر کے گاڑی چلائی اور آخر تقریباً 1 بجے کے قریب میں آپ کے گاؤں میں پہنچا۔ مجھ سے پہلے ابھی آپ اسی سیمانچل کے ایک بہت ہی مقبول مقرر عبدالشکور بھوجپوری صاحب، جو بنگلہ بھی بولتے ہیں، بھوجپوری بھی بولتے ہیں، اردو میں بھی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی تقریر آپ نے ان کی سنی۔ ان کے ہاتھوں پہ آپ نے کلیکشن بھی مدرسے کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کے چندوں کو، ان کے صدقات کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اب تک اپنے ہاتھوں کو کھینچ کے رکھا ہے اور ابھی تک اس کار خیر میں حصہ نہیں لیا ہے، اللہ انہیں بھی اس نیکی کے کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر کے لیے میں نے جو ٹاپک چنا ہے، جو وشے، جو عنوان منتخب کیا ہے، وہ قرآن کریم کی ایک بہت چھوٹی سی سورت کی تشریح، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت، اس کی ویاکھیا، اس کا معنی اور مطلب بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ بہت چھوٹی سی سورت، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے تقریباً ہر آدمی کو وہ سورت یاد بھی ہوگی، بچے بچے کو یاد ہوگی۔ کون سی سورت ہے یہ قرآن کے 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اور قرآن کی 114 سورتوں میں 103 نمبر کی سورت ہے، اور اس سورت میں ٹوٹل 3 آیتیں ہیں اور 14 شبد ہیں، 14 الفاظ ہیں اس سورت کے اندر۔ یہ سورت اتنی امپورٹنٹ، اتنی اہم ہے، اتنی مہتوپورن ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، صرف اس ایک سورت کو اتارا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی ہوتی۔ یہ سورت اتنی اہم سورت ہے، بیہقی کی صحیح روایت ہے، جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، بات چیت بعد میں کرتے تھے، خیریت بعد میں پوچھتے تھے، پہلے سلام کرنے کے بعد ایک دوسرے سے کہتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، کیا خاص بات اس کے اندر ہے؟ ہر ملاقات پر صحابہ کرام ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ سورت بہت اہم میسج اس کے اندر چھپا ہوا ہے، بہت اہم پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آئیے ذرا ہم اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بہت بڑے گھاٹے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
इल्ला الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں، 4 وشیشتائیں پائی جائیں، 4 خوبیاں پائی جائیں، 4 کوالٹیز جو اپنے اندر پیدا کر لیں، 4 خوبیوں کو جو اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لاس میں نہیں ہیں۔ کون سی 4 خوبیاں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے بن جائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کو ایک دوسرے تک پہنچانے والے بن جائیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کریں۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا اس قرآن کی چھوٹی سی سورت کا۔ اب آئیے ہم ایک ایک شبد کے اوپر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ نے قسم کس بات کی کھائی؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم جب قسم کھائیں گے تو ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہمارے یہاں لوگ بچے کی قسم کھا لیتے ہیں، بیوی کی قسم کھا لیتے ہیں، بہن کی قسم کھا لیتے ہیں، ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، محبوبہ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، شرک ہے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا۔ یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ قرآن میرے سامنے رکھا ہے۔ کیا ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے کے قسم کھانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن یہ تو کاغذ کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم ایسے ہاتھ میں قرآن لے کے قرآن کی قسم کھاتے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، قرآن ہاتھ میں لے کے آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، مگر قرآن ہاتھ میں لے کے قرآن کی قسم کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر قسم کیوں کھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا تو یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، ہمیں کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانا ہے۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائیں گے۔ ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھیے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بول دیتا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تب بھی تو اللہ کی بات سچی ہوتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہے؟ ارے دنیا میں تو قسم وہ کھاتا ہے جس کو اس بات کا ڈاؤٹ ہو سامنے والا میری بات مانے گا کہ نہیں مانے گا، جس کو اس بات کا شک ہو، جس کو اس بات کا ڈر ہو سامنے والا میری بات نہیں مانے گا، وہ قسم کھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے قرآن میں تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے بھی قسم کھاتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے، او میرے بندو، تمہاری زندگی میں
زمانے کی بہت اہمیت ہے، سمے کی بہت اہمیت ہے، ٹائم کی بہت اہمیت ہے۔ والعصر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے بتانا چاہتا ہے، اے میرے بندو تم سمے کی قدر کرو، تم ٹائم کی قدر کرو، تم ٹائم کو ویسٹ نہ کرو، تم سمے کو برباد نہ کرو۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان کا سمے ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج مسلمان سب سے زیادہ اگر کسی نعمت کو برباد کر رہا ہے، آج مسلم نوجوان سب سے زیادہ اگر کسی نعمت کو برباد کر رہا ہے تو وہ سمے کی نعمت ہے، وہ ٹائم کی نعمت ہے، وہ وقت کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ قدر نہیں کرتے ہیں، جب چلی جاتی ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کاش یہ نعمت ہم کو واپس مل جائے۔ ایک تندرستی کی نعمت ہے، ایک صحت کی نعمت ہے۔ کل تک آپ تندرست تھے، آج شوگر ہو گیا، چائے پینے بیٹھے تو بغیر چینی کی چائے پی رہے ہیں، رسگلہ آ رہا ہے، گلاب جامن آ رہا ہے، بکرے کا گوشت آ رہا ہے، سارے لوگ کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں کھانا ہے۔ کل جب آپ کے پاس صحت تھی آپ نے بے حساب کھایا، آج صحت برباد ہو گئی۔ آج دوسروں کو دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں آپ کو اپنا دل مسوسنا پڑ رہا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ احمد کا نام میں آپ لا کے دے دیجئے، میں آخر میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب ایسے بیچ میں دعائیں آپ لوگ دان و خیرات کرتے رہیں۔ شیخ اس فیلڈ کے میں تھوڑا کم مہارت رکھتے ہیں، اس سے دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ آپ بعد میں دعا کر دیں گے شیخ، آپ لوگ چندہ دیتے رہیں، شیخ کو تقریر کرنے میں ڈسٹرب نہ کریں۔ تو سمے بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ اچھا یہاں اللہ نے والعصر کہا، عصر کا ایک مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے اور ایک مطلب عصر کا ٹائم بھی ہوتا ہے، اور پانچوں ٹائم کی نماز میں سب سے اہم نماز عصر کی نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ دو نمازیں بڑی ٹف ہوتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ فجر میں بھی آدمی عام طور سے سویا رہتا ہے، اور عصر کے ٹائم بھی یا تو سویا رہتا ہے یا کاروبار میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا یعنی فجر کی نماز پڑھے گا اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ عصر کی نماز بہت اہم نماز ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، عصر کے ٹائم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اور گھاٹے میں کیسے گھاٹے میں؟ اللہ نے فرمایا لفی خسر۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اللہ نے نکرہ استعمال کیا، اور نکرہ تعظیم کے لیے آتا ہے، یعنی بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ ایک زمانہ تھا لال بتھانی میں کوئی پکا مکان نہیں تھا، آج کتنے پکے مکان ہو گئے۔ بھاگلپور سے آج صاحب گنج تک پوری بہترین ہائی وے روڈ بن رہی ہے۔ آج کٹیہار کو منیہاری کو آج لال بتھانی سے جوڑنے کے لیے اور صاحب گنج سے جوڑنے کے لیے اتنا بڑا برج تیار ہو رہا ہے، اتنی ترقی ہو رہی ہے، بڑے بڑے برج بن رہے ہیں، بڑے بڑے ہائی وے بن رہے ہیں۔ آج انسان اتنا ترقی کر رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے 1400 سال سے لے کے آج تک قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج 30 تاریخ تھی نا، اب تو 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، لیکن چلیے ہم 30 ہی مان لیتے ہیں۔
आज से 4 दिन पहले जिस स्टेट्स में मैं रहता हूं, उत्तर प्रदेश के एक इलाके जिसका नाम संभल है, उस संभल में एक लड़की की शादी तय होती है। लड़की का नाम गुलफिशा है। लड़की के वालिद का नाम मोहम्मद शकील है और शादी जिससे तय होती है लड़के का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। लड़का मुरादाबाद का रहने वाला है। आप मैप उठा के देखेंगे तो संभल और मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। लड़की संभल की रहने वाली, लड़का मुरादाबाद का रहने वाला। लड़की गुलफिशा, लड़का मोहम्मद मुस्तफ़ा। लड़की का बाप गरीब आदमी। रिश्ता तय होता है और 26 अप्रैल इतवार के दिन निकाह तय होता है कि बारात आएगी और लड़की को विदा करके लड़के वाले लेके जाएंगे। लड़की के बाप ने बड़ी मेहनत मुशक्कत करके, बड़े इंतजामात करके, कर्जे लेके 7 लाख रुपए के सामान को खरीद करके लड़के वालों के हवाले किया और 3 लाख कैश रकम भी दे दी और बारातियों के खाने का इंतजाम भी कर दिया। ऐन शादी के 3-4 दिन पहले लड़के वालों ने धमकी दी, हमको 10 लाख रुपये और कैश दोगे और एक स्कॉर्पियो गाड़ी दोगे तब हम बारात लेके आएंगे। लड़की का बाप गरीब आदमी, बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे उसने इंतजाम करके 10 लाख का इंतजाम किया था। अब मजीद 10 लाख वो कहां से लाता? लड़की का बाप मजबूर हो गया। 26 अप्रैल की तारीख आई, इतवार का दिन आया। गुलफिशा दुल्हन बन के अपने घर में तैयार है, मगर बारात नहीं आई। लड़के वाले बारात लेके नहीं आए। वीडियो सामने आया, लड़की अपने बाप का दामन पकड़ पकड़ के रोती चली जा रही है। अब्बा जान, क्या इसी दिन के लिए आज आपने पाला था? आज आपकी बनी बनाई इज्जत खाक में मिल रही है। आज मैं दुल्हन बनी हूँ, आज बारातियों के स्वागत के और इंतजाम के लिए उनके खाने पीने का इंतजाम है, मगर वो दौलत के लुटेरे और लालची नहीं आए। और लड़की बेचारी अपने बाप का दामन पकड़ के रो रही है। FIR कराई गई, पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक खबर हमारे सामने मीडिया की आई मेरे साथियों, और ये नाम जितने आपने सुने ये सब मुसलमान नाम है। लड़की वाले भी मुसलमान, लड़के वाले भी मुसलमान। आज हम कहते हैं फला हम पर बड़ा जुल्म कर रहा है, फला हम पर बड़ा अत्याचार कर रहा है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, हम तो खुद बहुत बड़े जालिम हैं। हमसे बड़ा कोई जालिम नहीं है, हमसे बड़ा लालची कोई नहीं है। आज कितनी बेटियां हैं जो जहेज की वजह से जिंदगी उनकी बर्बाद हो रही है। अब सरा इस वाक़े को याद करो और कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो। इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, ऐ इंसान तू बहुत बड़े घाटे में। तू लाख बड़े बड़े ब्रिज बना ले, तू रोड बना ले, तू हाईवे बना ले, तू करोड़पति नहीं अरबपति बन जाए, अगर तेरे अंदर इंसानियत मर जाए, तेरे अंदर का इंसान मर जाए, तेरे अंदर से दीन खत्म हो जाए, तेरे अंदर से ईमान खत्म हो जाए, ऐ इंसान ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तुझे फायदा न पहुंचा पाएंगी। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बहुत बड़े घाटे में है। एक वाकया आपने सामने ये रखिए, बिल्कुल लेटेस्ट वाकया है। एक और वाकया आपने सामने रखिए। इसी हमारे भारत का एक स्टेट है उड़ीसा, जिसको अब ओडिशा कहा जाता है। उड़ीसा में एक आदमी जिसका नाम जीतू मुंडा या मुंडे है, वो गरीब आदमी बेचारा। उसकी बहन का इंतकाल हो गया। उसकी बहन के बैंक अकाउंट में मात्र 16-17 हज़ार रुपये पैसे थे। वो गरीब आदमी था। बैंक गया, बैंक वालों से बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं गरीब आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, मेरी बहन का खाता था, ये पासबुक है, 16-17 हज़ार रुपये मेरी बहन के अकाउंट में है, मुझे ये पैसा दे दो, मुझे बड़ी ज़रूरत है। बैंक वालों ने कहा नहीं, जब तक आप अपनी बहन के मरने का सबूत नहीं लाएंगे, जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे, जब तक आप मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लाएंगे, हम आपको ये पैसा नहीं दे सकते। जीतू मुंडा नाम का वो गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी बेचारा, वो कहां से लाता डेथ सर्टिफिकेट? बैंक का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है और आखिर में मजबूर होकर के अपनी बहन की कब्र खोदता है
اور اپنی بہن کی لاش کا جو کنکال ہوتا ہے وہ کنکال اپنے کندھے پر لاد کر کے بینک میں لاتا ہے اور بینک والوں سے کہتا ہے او بینک والوں یہ میری بہن کی لاش، یہ میری بہن کا کنکال ہے، اب تو مجھے میرے 17,000 لوٹا دو۔ او لوگو یہ خبر میڈیا میں آئی اور انسانوں کو خون کی آنسو رلا کے چلی گئی۔ یہ بینک والے جو سود کا لین دین کرتے ہیں، یہ سود ایک انسان کو کتنا بے رحم بنا دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھو میرے پیارے ساتھیوں کہ 17,000 کی معمولی سی رقم کے لیے وہ بینک جو لوگوں سے لاکھوں کروڑوں کا بیاج کماتے ہیں، 17,000 کے لیے ایک بھائی کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنی بہن کا کنکال لے کر کے وہ بینک میں آتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ واقعہ بھی میڈیا میں ہمارے سامنے آیا اور پھر ہمیں قرآن کی آیت یاد آئی والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم اے انسان تو بہت بڑے خسارے میں، تو بہت بڑے گھاٹے میں، تجھ سے بڑا لالچی کوئی نہیں، تجھ سے بڑا حریص کوئی نہیں، تجھ سے بڑا گھٹیا کوئی نہیں، اے انسان تو بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے نقصان میں۔ ہاں اگر اس نقصان سے بچنا ہے تو 4 چیزیں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایمان والا بننا پڑے گا۔ او مسلمانوں، شاید کبھی آپ کو افسوس ہوتا ہو، ہم لال بتھانی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں آنے جانے میں بھی بہت مسئلے ہیں۔ ہمارا ڈرائیور کہنے لگا مولانا آئندہ لال بتھانی چلنے کو مت بولیے گا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ بولے دیکھیے راستہ کتنا خراب ہے، مرزا چوکی سے اتنے بڑے بڑے گڈھے تھے، پانی بھرا تھا، بڑے بڑے ٹرک پھنسے ہوئے تھے، ڈر لگ رہا تھا کہاں 4 ویلر بیٹھ جائے گی، رات کا سمے کون ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ آج آپ کو کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں آج راستے بھی ٹھیک نہیں ہیں، آج مشکلات بہت ساری ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ساری مشکلات ایک طرف، سارے مسئلے مسائل ایک طرف، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگر آپ دنیا سے ایمان کی دولت کو بچا کے لے کے چلے گئے، میرے پیارے ساتھیوں آپ گھاٹے میں نہیں ہیں، آپ انشاءاللہ فائدے میں ہیں۔ یہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج اسی ہمارے بھارت میں، اسی ہمارے دیش میں آپ دیکھیے مسلمانوں سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھروں میں مسلمان نہ آئیں، ہمارے محلے میں مسلمان نہ آئیں، اس لیے لوگ اپنے دسترخوان پہ سور کے بچے کو بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک ہی پلیٹ میں ایک عورت چاول کھا رہی ہے اور اسی میں سور کے بچے کو بھی کھلا رہی ہے۔ وہ لوگوں اسلام کی دشمنی میں لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ سور کو بھی اپنا رب ماننے کو تیار ہے، سور کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں جب اس طریقے کی خبریں ہم میڈیا میں پڑھتے ہیں، ابھی ایک مولانا صاحب، حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں تھے، دوسرے مسلک کے تھے، وہ بریلی جا رہے تھے، ان کے کسی بڑے ان کے پیر کا عرس تھا، اس میں جا رہے تھے اور ٹرین میں وہ سفر کر رہے تھے اور اچانک کچھ کہا سنی ہوئی اور اس کے بعد گھر والوں سے انہوں نے آخری جو فون کیا اس کے بعد فون ملنا بند ہو گیا، آؤٹ آف نیٹ ورک ہو گئے اور اگلے دن بریلی اسٹیشن کے قریب ان کی لاش پائی جاتی ہے۔ ان کی بیوہ عورت کے آنسو آج میڈیا پر نظر آ رہے ہیں، مگر نہ مانو ادھیکار والوں کو کوئی ہوش آ رہا ہے، نہ اس ملک میں جانوروں اور انسانوں کے حقوق کی باتیں کرنے والوں کو کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ مسلمان کا خون اتنا سستا ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہ بات یاد رکھو، ہم کٹ جائیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن دنیا سے اگر ایمان کو بچا کے لے کے چلے گئے تو میرے بھائیوں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن ہم سے کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں، مرو تو ایمان کی حالت میں مرو، زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ او لوگو، او صاحب گنج والو، او لال بتھانی والو،
اپنے بچوں کو توحید کا پاٹ پڑھا کے دنیا سے جانا. آپ کے بچے کلکتہ چلے جائیں, دلی چلے جائیں, ممبئی چلے جائیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, اپنے بچوں اور بچیوں کو کچھ اور دینا یا نہ دینا, توحید کی دولت دے دینا, ایمان کی دولت دے دینا, اپنے بچوں کو اس قابل بنا دینا زندگی کے کسی موڑ پر آپ کا بچہ یا بچی توحید سے سمجھوتا نہ کرے, چند ٹکوں کے بدلے, چند پیسوں کے بدلے ایمان کا سودا نہ کرے. وہ لوگوں اپنے بچوں کی توحید کو بچا لینا, اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لینا. ارے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, جن کی سنت کو ہم ایک مہینے کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کے موقع پر جن کی سنت کو ہم زندہ کریں گے. ابراہیم کی ایک سنت تو یہ بھی ہے میرے ساتھیوں, ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچا لینا, مجھے اور میرے بچوں کو تو بت پرستی سے بچا لینا. اے اللہ میری اولاد کو کبھی شرک کے اندر مبتلا نہ کرنا. او لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں. ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں, اسی لیے قرآن کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں. اور یہ بھی نوٹ کر لو, ایمان کے بغیر نہ تو آپ کا حج قبول ہوگا. 4-5 لاکھ روپے خرچ کر لو کو حج کرنے گئے, اتنی رقم خرچ کرنے کے بعد اور 40 دن تک وہاں محنت کر کے آنے کے بعد اگر ایمان آپ کا صحیح نہیں ہے, اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے, اگر توحید صحیح نہیں ہے, تو قرآن کا فیصلہ سن لو. قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, اے نبی آپ فرما دیجئے سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں. جو کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, جو دنیا میں تو بہت نیکی کا کام کرتے رہے, بہت عمل کرتے رہے, مگر آخرت میں ان کی کوئی نیکی نہیں مانی جائے گی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی دولت جن کے پاس نہیں ہوگی. ایمان اگر ہے تو آپ کا حج بھی قبول ہوگا, آپ کی نماز بھی قبول ہوگی, آپ کا روزہ بھی قبول ہوگا, آپ کی قربانی بھی قبول ہوگی. اور ایمان نہیں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ساری عبادتیں اللہ کے یہاں بیکار ہیں. اس لیے ایمان کی حفاظت کرو. اور کبھی زندگی میں اگر برے حالات آ جائیں اور آپ کو یہ لگے کہ بڑی پریشانی کی زندگی ہے, تو یہ یاد کر لینا کہ قیامت کے لیے ایمان آپ کے کام آئے گا, دولت نہیں کام آئے گی, شہرت نہیں کام آئے گی. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. او لوگو تم ایمان کے بغیر اگر دنیا سے چلے جاؤ گے اور توحید کے بغیر تمہارا خاتمہ ہو جائے گا, تو زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جاؤ, اللہ کے ہاں تمہارا سونا قبول نہیں ہوگا. تو یہ پہلی چیز ہو گئی ایمان. دوسری چیز وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ, اور کامیاب وہ لوگ ہیں, گھاٹے سے اور نقصان سے وہ لوگ بچیں گے. وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ, جو نیک عمل کریں گے. آج ہم کیسا عمل کر رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج مسجدیں رو رہی ہیں, آج مسجدیں نمازیوں کے لیے ترس رہی ہیں. شراب کے اڈے مسلمانوں سے بھرے, بے پردگی اور بے حیائی میں مسلمان لڑکیاں آگے ہیں, زناکاری میں مسلمان آگے, حرام خوری میں مسلمان آگے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جب تک ہم نیک عمل نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ 4 دن کی زندگی میرے پیارے ساتھی جس دن ختم ہو جائے گی, اللہ کی قسم جیسے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جائے آپ بے چین ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کس کا کال آ رہا ہوگا, پتہ نہیں کس کا میسج آ رہا ہوگا. موبائل کی چارجنگ ختم ہو جائے تو آپ سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کیسے میں اپنے موبائل کو جلدی سے چارجنگ کر دوں, جلدی سے میرا موبائل آن ہو جائے. موبائل تو ایک بار ڈسچارج ہو جائے تو دوبارہ چارجنگ کر سکتے ہو, لیکن میرے پیارے ساتھیوں زندگی اگر ڈسچارج ہو جائے گی دوبارہ چارجنگ نہیں کر پاؤ گے. زندگی ایک بار آف ہو جائے گی
دوبارہ آن نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت، جب تمہارے پاس موت آئے گی، قال رب ارجعون، انسان کہے گا اے اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، اے اللہ موت آ گئی، مر گیا میں، اے اللہ بہت سے کام پینڈنگ تھے، ایک موقع اور دے دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ لڑکی کی شادی کرنا تھا، اے اللہ بیٹے کا نکاح کرنا تھا، اے اللہ مکان بنانا تھا، اے اللہ سرکاری نوکری کی تیاری کر رہا تھا، نوکری لینا تھا، یہ ساری حسرتیں، یہ ساری آرزویں چھوڑ کے گیا ہے، مگر موت کے بعد کیا کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، لڑکی کی شادی کے لیے موقع نہیں مانگ رہا ہوں، مکان بنانے کے لیے موقع نہیں مانگ رہا ہوں، بزنس کرنے کے لیے موقع نہیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ بڑے پاپوں میں زندگی گزاری، بڑے گناہوں میں زندگی گزاری، اے اللہ بہت ناراض کر دیا تجھ کو، اے اللہ بہت پاپ کر دیا میں نے، اے اللہ ایک چانس اور دے دے، اے اللہ وعدہ کرتا ہوں، پرومس کرتا ہوں، اے اللہ اب صرف نیک عمل کروں گا، اب اچھا عمل کروں گا، اے اللہ اب وہی عمل کروں گا جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اے میرے بندے یہ تو بس تیری ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، تیری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، تیری یہ بات کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، مرنے کے بعد ہم جس چیز کی تمنا کریں گے بہتر یہ ہے کہ ہم زندگی میں اس کی تیاری کر لیں۔ قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، ہم تمہیں نقصان سے بچا لیں گے، ہم تمہیں خسارے سے بچا لیں گے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز وتواصوا بالحق، اور حق بات کی ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے رہے۔ آج کٹیہار سے لے کر کے صاحب گنج تک، سنتھال پرگنہ کا پورا علاقہ، لال مٹیا سے لے کر برہیٹ تک اور برہیٹ سے لے کر برہروا تک، الحمدللہ بہت بڑی آبادی اہل حدیثوں کی ہے، اور میں بڑے فخر سے پورے ہندوستان میں کہتا ہوں، میں ممبئی میں بھی یہ بات کہتا ہوں، میں کرناٹک میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اتنا بڑا اہل حدیثوں کا بیلٹ شاید کہیں ہوگا کہ ایک طرف سے پوری آبادی اہل حدیثوں کی ہے۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ مردہ اہل حدیث ہو چکے ہیں۔ آج آپ اہل حدیث تو ہیں مگر آپ کو اہل حدیث کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ آج آپ کے اسٹیجوں پر وہ لوگ آ کے تقریریں کر رہے ہیں جو آپ کو چلے کرنے کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بڑے فخر سے آپ اسٹیج پہ بلا رہے ہیں اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے نام پہ تو بڑی بھیڑ آئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے تو اچھا ہے کہ سلمان خان کو بلا لو، شاہ رخ خان کو بلا لو، کسی ہیروئن کو بلا لو، اس سے بڑی بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی۔ صرف بھیڑ کا اکٹھا ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اہل حدیثوں کا جلسہ اور اہل حدیثوں کا اسٹیج ہے، اس اسٹیج پر ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ دیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وتواصوا بالحق، ہمیں قصے کہانیاں لوگوں کو نہیں سنانا ہے، ہمیں بے سر پیر کے واقعات نہیں سنانا ہے، ہمیں بزرگوں کے من گھڑت واقعات نہیں سنانا ہے۔ وتواصوا بالحق، اگر اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں حق بات کی وصیت کرنا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور بات کی تبلیغ نہیں کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی تبلیغ کی جائے گی، اور تبلیغ کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو رسول کا طریقہ تھا۔ آج کے لوگوں کا بناوٹی طریقہ نہیں چلے گا۔ تبلیغ بھی اگر کی جائے گی تو رسول اللہ کے طریقے پہ کی جائے گی، صحابہ کے طریقے پہ کی جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے ساتھیوں، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا مقام دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کیونکہ ہم دنیا میں سچائی کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس
تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو، تمہیں انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تم سماج سے برائیوں کو ختم کرنے آئے تھے اور آج تم خود برائیوں میں مبتلا ہو گئے، تم برائیوں میں ملوث ہو گئے۔ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے، تمہیں کیا ہونا تھا اور تم کیا ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا کام دنیا سے برائی کو ختم کرنا تھا۔ یاد کرو رستم کے دربار میں جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور رستم نے پوچھا تھا کہ اے ربیع تم آئے کیوں ہو دنیا میں، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ربیع بن عامر نے کہا تھا اے رستم کان کھول کے سن لے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد لا عبادت اللہ، ارے ہم تو دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے کے جانے کے لیے، ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الاخرہ، اور ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام آیا ہے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اسلام کا ماننے والا کسی پر اتیاچار نہیں کر سکتا، کسی پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ ابھی آج ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک عورت جا رہی تھی کسی گلی میں سے، پیچھے سے ایک داڑھی والا آیا، ٹوپی بھی سر پہ ہے، داڑھی بھی ہے، اور اچانک اس عورت کو اکیلے میں دیکھ کر اس عورت کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس عورت کو ٹچ کرتا ہے، عورت چلاتی ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن کیمرہ لگا تھا، کیمرہ ریکارڈ کر لیتا ہے، میڈیا میں یہ ویڈیو آتا ہے، میڈیا والے کہتے ہیں مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں۔ گندی حرکت ایک مچھلی کرتی ہے اور اثر پورے تالاب پر ہوتا ہے۔ کوئی ایک داڑھی والا، کوئی ایک ٹوپی والا کوئی غلط کام کرتا ہے، دنیا سارے داڑھی اور ٹوپی والوں پر سوال اٹھاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ دنیا کو یہ بتاتے ہو کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ برائی میں ملوث ہونے والے، برائی میں انوالو ہونے والے مت بنیے، برائی سے روکنے والے بنیے۔ آج جب ہم اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں لڑکا، جو مہاراشٹر کا ایک لڑکا جس کا نام ایان تھا، اس کے موبائل پر 8 لڑکیوں کے ساتھ نازیبہ ویڈیو پکڑی جاتی ہے اور میڈیا اس کو خوب ہائی لائٹ کرتا ہے، تو ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھیوں، اگر ہماری قوم کا کوئی لڑکا اس طریقے کی گندی حرکت کرتا ہے تو ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یقیناً یہ ہماری تربیت کی کمی ہے کہ آج ہمارا نوجوان اس حرکت پر اتر گیا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کرے اور پھر اس کا ویڈیو بنا کر اس کو بلیک میل کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ برائی سے بچنا صرف یہ کافی نہیں ہے، ہمیں برائی سے روکنا بھی پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھو، یہ جلسے جو آج ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے، یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں، یہ پروگرام کیوں ہو رہے ہیں، یہ علماء کے بیان کیوں ہو رہے ہیں؟ جب تک یہ جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، جلسوں اور پروگراموں میں جو چیزیں غلط ہیں ان کو آپ روکیے۔ میں کل بھی ان کے خلاف بولتا تھا، آج بھی بول رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تب تک بولوں گا۔ لیکن ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے، یہ بیانات نہیں ہونے چاہیے، یہ علماء کی تقریریں نہیں ہونے چاہیے، یہ جمعہ کے خطبے نہیں ہونے چاہیے، تو معاف کیجئے، یہی تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، یہی تو ہمارے سماج کی نبض ہے۔ جس دن یہ جلسے ختم ہو گئے، حرام کو حرام کہنا بند کر دیا گیا، غلط کو غلط کہنا بند کر دیا گیا، بدعت کو بدعت کہنا بند کر دیا گیا، اس دن مسلمان سماج کی آخری سانس ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سماج دم توڑ دے گا، یہ معاشرہ دم توڑ دے گا۔ پہلے کی امتیں اسی لیے برباد ہو گئیں، ان کے سماج میں جب لوگ بیاج کھاتے تھے، جب لوگ شراب پیتے تھے، ان کے جو علماء تھے وہ چپ چاپ رہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو شراب نہیں پی رہے ہیں، ہم تو بیاج نہیں کھا رہے ہیں، جو بیاج کھا رہا ہے کھانے دو، جو شراب پی رہا ہے پینے دو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہودیوں کے اوپر
حضرت عیسیٰ نے بھی لعنت کی اور حضرت داؤد نے بھی لعنت کی. کیوں لعنت کی؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ برائیاں تو کرتے تھے مگر برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، ان کے بیچ میں برائیوں سے کوئی روکنے والا نہیں تھا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، برائی سے روکنے والے بنو، اور جو برائی سے روک رہا ہے اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے دعات کی قدر کرو. میرے پیارے ساتھیوں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کو نقصان سے بچنا ہے تو یہ تیسرا کام بھی آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو ایک دوسرے کو صحیح بات کی تلقین کرنی پڑے گی. اور چوتھی چیز بھی سن لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جن کے اندر چوتھی خوبی کیا پائی جائے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے. آپ توحید کے راستے پہ چلیں گے اور آپ یہ سوچیں کہ موب لنچنگ نہیں ہوگی، آپ یہ سوچیں کہ آپ کے راستے میں پھول بچھایا جائے گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا میرے ساتھیوں. آپ توحید کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کو بلال کو یاد کرنا پڑے گا. بلال جب توحید کا اقرار کرتے ہیں، بلال کو ان کا مالک عرب کی تپتی ریت پہ لٹا دیتا ہے اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے اور بلال کو دھمکی دے کے کہتا ہے بلال تو ایمان کو چھوڑ دے، تو توحید کو چھوڑ دے، ورنہ ہم تجھے اسی گرم ریت پر ہم تیری پیٹھ کو پگھلا دیں گے، تیرے سینے پر گرم پتھر رکھ کے تیرے سینے کو جلا دیں گے. بلال کوئی بڑے گورے چٹے اور خوبصورت انسان نہیں تھے، بلال کالے کلوٹے تھے، بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، مگر بلال کے سینے میں ایمان تھا اور بلال پتھر کے نیچے دبے ہوئے کہتے ہیں احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میں اللہ کی توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کا سبق بھی سکھاتے چلو. ایمان کے راستے پر چلو گے، توحید کے راستے پر چلو گے، مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. او میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ ننگی ہو کر کے گھومیں گی تو کوئی اتنا اعتراض نہیں کرے گا جتنا اعتراض آپ کے پردہ کرنے پر ہوگا. آپ کلکتہ کے کسی پوش ایریا میں چلی جائیں، آپ ریلوے اسٹیشن پہ چلی جائیں، آپ ایئرپورٹ پہ چلی جائیں، آپ پٹنہ میں چلی جائیں، آپ بھاگلپور میں چلی جائیں، نقاب میں سر سے پیر تک جو لڑکی نقاب میں چلے گی تو بہت سارے لوگ اس کو غلط نظروں سے دیکھیں گے، بہت سارے لوگ اعتراض بھی کریں گے. او میری پیاری بہنوں، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، حیا سے دامن سجا کے رکھنا. میری بہنوں، اس حجاب کو، اس نقاب کو دنیا والوں کے ڈر سے کبھی چھوڑ نہ دینا. یہ حجاب پہن کر کے اگر دو چار گالیاں سننی پڑے تو سن لینا. ارے تم تو صرف گالیاں سن رہی ہو، سمیہ نے تو جان دے دی، سمیہ نے تو اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیا تھا. وہ میری پیاری بہنوں، ایمان کا راستہ صبر کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ استقامت کا راستہ ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر نقصان سے اور خسارے سے بچنا ہے تو چوتھا کام یہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں صبر اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. اب ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب بھی سمجھ لیجئے. آج کی تقریر کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. صبر کس کو کہتے ہیں؟ رات میں 3:15 بجنے والے ہیں اور فجر کی اذان میرے خیال سے 4 بجے ہونے والی ہوگی. آپ اپنے گھر پہ گئے، 15 منٹ باقی ہے، رات بھر آپ تقریر سن کے آئے ہیں اور فجر کی اذان میں مان لو 15 منٹ باقی ہے. اب نیند بہت تیز آ رہی ہے، بدن بھاری ہو رہا ہے، آرام کا تقاضا یہ ہے، آنکھوں کا تقاضا یہ ہے کہ جلدی سے سو جایا جائے. لیکن حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں فجر کی اذان ہو جائے گی، میں نماز پڑھ کے ہی سوؤں گا، میں نماز پڑھے بغیر نہیں سوؤں گا. یہی تو صبر ہے میرے ساتھیوں، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا. میرے نوجوانوں، آج اللہ کی قسم زنا کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. لڑکیوں کا نمبر بھی آپ کو مل جائے گا، لڑکیاں چیٹنگ بھی کریں گی، لڑکیوں کے میسج بھی آئیں گے، لڑکیاں ملنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں گی. آپ کو زنا کرنے کا، آپ کو غلط کام کرنے کا پورا موقع بھی ملے گا. لیکن آپ اللہ کے ڈر سے
دنیا کی عدالتوں کے ڈر سے نہیں، دنیا کے پولیس کے ڈر کے نہیں، دنیا کے قانون کے ڈر سے نہیں، اللہ کی پکڑ کے ڈر سے اپنے آپ کو زنا سے بچا لیں۔ اور جو لڑکیاں آپ کو غلط راستے پر بلانے کی کوشش کریں ان لڑکیوں کو بلاک کر دیں، ان لڑکوں کو میری بہنوں تم بلاک کر دو، زنا کے راستے سے دور ہو جاؤ، یہ بھی تو صبر ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اپنے نفس کو برائی سے روک لینا، برائی کے تقاضے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، یہ بھی تو صبر ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے، اگر نقصان سے بچنا ہے تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو صبر کا دامن بھی تھامنا پڑے گا۔ بغیر صبر کا دامن تھامے آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی کی موت ہو گئی، ایک آدمی مومن نہیں ہے، اس کا بیٹا مر گیا، اس کا باپ مر گیا، وہ رو رو کر کے دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے، اپنے باپ کا نام لے لے کے رو رہا ہے۔ اور ایک سچا پکا مسلمان، اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی، وہ بیچارہ رو تو رہا ہے مگر اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہے، صبر سے کام لے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ مصیبت آنے پر، تکلیف آنے پر جو صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، جب مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب مسلمان کو کوئی غم پہنچتا ہے، جب مسلمان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، حتی الشوکۃ یشاقھا، یہاں تک کہ مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور مسلمان اس پر صبر سے کام لیتا ہے، الا کفر اللہ بہا خطایا، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اس کے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ او لوگو، آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا پیر ٹوٹ گیا، آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، آپ تو رو رہے ہیں، آپ تو آنسو بہا رہے، ارے نہیں نہیں، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، ارے اللہ کا شکر ادا کرو، جان تو بچ گئی، جان تو بچ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی بنارس میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا 12-13 سال کا بچہ، بالکل صحیح سلامت بچہ، 2 پارے کا قرآن کا حافظ بھی بن چکا تھا، بیچارہ مدرسے جاتا تھا، قرآن یاد کرتا تھا، 2 پارے کا حافظ تھا، اچانک اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ گھر والے پریشان ہو گئے، ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے ہر طریقے کی جانچ کی، سب نارمل ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے دم بھی کرائی گئی، روحانی علاج کرنے والوں کو بھی بلایا گیا جو قرآن کے ذریعے جادو کا علاج کرتے ہیں، انہوں نے قرآن کے ذریعے بھی علاج کیا، مگر وہ لڑکا آج اس پوزیشن پر پہنچا ہے، 12-13 سال کا وہ بچہ اپنی تمام باتیں بھول چکا ہے، اپنے باپ کو باپ بھی نہیں کہہ رہا ہے، اپنی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ رہا ہے، 12-13 سال کا بچہ ہے، لیٹرین اس کا باپ اس کو کرانے جاتا ہے، پیشاب اس کا باپ اس کو کرانے جاتا ہے، باپ ٹیچر تھا، اسکول میں پڑھاتا تھا، بچے کی یہ حالت دیکھ کے باپ نے نوکری چھوڑ دی ہے اور 24 گھنٹے بچے کی نگرانی کر رہا ہے۔ او لوگو، آپ کا بچہ ذرا سی تکلیف میں پڑ جائے آپ پریشان ہو جاتے ہو، ذرا اس باپ کے بارے میں سوچو، وہ کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا، جس کا 12-13 سال کا بچہ 2 پارہ قرآن کا یاد کرنے کے بعد آج اس انجام کو پہنچا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مصیبتیں زندگی میں جب بھی آئیں تو یہ سوچ لینا کہ یہ مصیبت تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے، ہماری غلطیاں معاف ہو رہی ہیں، ہمارے درجات اللہ تعالیٰ کیا بلند ہو رہے ہیں۔ اور یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک کافر میں۔ ایک مومن کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مومن صبر سے کام لیتا ہے، اور مومن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو مومن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، اگر نعمت ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور تکلیف آتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ خسارے اور نقصان سے بچ جائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگ ایمان والے بن جائیں، جو نیک عمل کرنے والے بن جائیں،
جو حق بات کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں اور جو صبر کی تلقین کرنے والے بن جائیں، یہ 4 کوالٹیز جن کے اندر پیدا ہو جائیں گی میرے پیارے ساتھیوں، وہی کامیاب ہونے والے اور وہی خسارے سے بچنے والے ہیں۔ اخیر میں ان تمام حضرات کے حق میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی طرف سے یا اپنے مرحومین کی طرف سے آج اس جلسے میں اس مدرسے کو تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چندہ دینے والوں کے چندوں کو قبول فرمائے، اور جو مرحومین کی طرف سے جنہوں نے یہاں صدقات اور عطیات دیے ہیں، چاہے وہ کیش کی شکل میں دیا ہو یا زیورات آئے ہوں یا قرآن آیا ہو، اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عصر کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2-3 سوال آیا ہے، جواب دے کے بعد ختم کرتے ہیں۔ آدمی مرنے کے بعد خواب میں آنا اچھا ہے، اور اچھا اور برا دکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے، خواب میں کسی مرے ہوئے انسان کا آنا یہ نارمل بات ہے، اس کو لے کر کے بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اچھی حالت میں وہ نظر آ رہا ہے تو علماء نے اس کی تعبیر یہ بتائی ہے، اس کا مطلب کہ وہ قبر میں سکون سے ہے، عالم برزخ میں سکون سے ہے۔ اور اگر وہ خواب میں مرنے کے بعد جو انسان آ رہا ہے اگر وہ بری حالت میں آ رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اگر اس کے وارثین میں سے، اس کے گھر والوں میں سے اگر کوئی اس طریقے کا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس مرحوم کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کر دے۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کی قبر میں جو جھاڑ جنگل لگ جاتا ہے اس کی صفائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں، مگر اس کو کوئی بہت اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ جب قبر کے اوپر اگر جھاڑ وغیرہ نکل گیا ہے تو اس سے کوئی قبر کے اندر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، قبر کو ہمیں نارمل رکھنا ہے، قبر کو بہت نمایاں کرنا کہ بھئی اس کو بالکل ہم حفاظت کریں اور اس کو سنوار کر کے رکھیں، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بہت بلا وجہ کا وہاں پہ جھاڑ جنکال لگا ہوا ہے اور ڈر اس بات کا ہے کہ لوگ اس کو قبر نہیں سمجھیں گے اور وہاں پہ عام طور سے چلنے لگیں گے اور قبر کی بے حرمتی ہو جائے گی، تو اس صورت میں آپ اس جھاڑ وغیرہ کو صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن آلریڈی اگر قبرستان میں ہے اور نارمل اس کے اوپر گھاس پھوس نکل رہی ہے تو اس کو لے کر کے بہت ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ نظر ماننا اور پورا نہیں کیا ہے اس کے اوپر گناہ ہے یا نہیں؟ بالکل گناہ ہے۔ اگر کسی نے نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر نظر ایسی چیز کی مانی ہے جس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کرے۔ کیا لکھا ہے؟ بیج بھنڈار دکاندار 400 روپے پوری نقد کھاد بیچتا ہے، وہی 500 روپے باقی دوسرے کسان کو دیتا ہے، کیا یہ سود کہلائے گا؟ دیکھیے، بیج کی بات نہیں، کسی بھی چیز کی بات ہے۔ مثال کے طور پر میں موبائل بیچتا ہوں، اب میں یہ موبائل اگر کوئی نقد لینے آتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی تم نقد دو گے میں 10,000 کا دوں گا، اگر ادھار لوگے تو 12,000 کا دوں گا۔ تو اگر پہلے سے قیمت طے ہے اور وہ قیمت وقت کے ساتھ بڑھے گی نہیں، مثال کے طور پر اگر آپ نے 1 سال کے اندر دے دیا تو میں 12,000 لوں گا، اگر 2 سال میں آپ نے پیسہ دیا تو میں 14,000 لوں گا، تب وہ سود ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے اگر کسی کو سامان قسط پر دیا یا ادھار دیا اور پہلے سے قیمت ڈکلیئر کر دی اور نقد کی قیمت الگ رکھی اور ادھار کی قیمت الگ رکھی تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ صورت جائز ہے۔ لیکن پہلے سے طے نہ کیا جائے یا سمے کے حساب سے اگر بڑھایا جائے تب وہ سود میں چلی جائے گی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میت کی طرف سے عقیقہ دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ بچہ عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے، تو اب بچہ اگر مر گیا اور ہم نے عقیقہ نہیں دیا تو والدین کی مغفرت وہ نہیں کرے گا، اس طریقے کی بات بعض علماء نے کہی۔ لیکن اس بارے میں جو زیادہ مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عقیقہ 7ویں دن کرنے کا حکم ہے اور 7ویں دن کے پہلے اگر بچہ مر گیا ہے تو اس کی عبادت کا وقت ہی نہیں آیا تھا، تو اس پر ہماری اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیوں ہوگی؟ ہاں، 7ویں دن کے بعد اگر بچہ مرا ہے تب ہمیں اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، لیکن 7ویں دن کے پہلے اگر مرا ہے تو ہمیں عقیقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ میت کی طرف سے افطار کی دعوت دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال بھی بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ خیرات کا ذکر ملتا ہے، افطار کا ذکر نہیں ملتا ہے، اس لیے افطار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیٹا یہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کی طرف سے افطار کرے تو اس کو اپنے باپ کی طرف سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کرے،
بیٹے کی ہر نیکی کا ثواب باپ کو ملے گا. باپ کی طرف سے الگ سے افطار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ میت کی طرف سے اس طریقے سے افطار کرایا جائے. عام صدقہ خیرات کرنے کا ثبوت ملتا ہے. واللہ عالم بالصواب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.